الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے اندر اہم واقعات پیش آئے ہوئے ہیں، اور یہ بھی یاد دہانی کراتا رہوں کہ ہمارا یہ پروگرام ایوری منڈے اور ٹیوزڈے 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک ہوا کرتا ہے، اور اس میں آپ کو فارمیٹ پتہ ہے کہ مختصر سا ابتدا میں بیان ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کے سوالات آن دی ایئر لائیو ہوتے ہیں، پھر جوابات۔ Our program, this, as most of you are aware, it is on every Monday and every Tuesday from 7 till 8 p.m. live, and of course it is repeated at other times throughout the day. And the format, you are aware, is in the beginning we have a short brief bayan, and after that it is questions from your side and answers from our side. اور کافی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے، درمیان میں کچھ اپیلز بھی تھے جس کی وجہ سے اپنے پروگرام کو مؤخر کر دینا تھا۔ We meeting after a short while because there were appeals for those who were affected in different parts of the world. محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں 3 اہم واقعات پیش آئے ہوئے ہیں۔ 3 major incidents took place in this month of Muharram. 3 major events, 3 major incidents took place in this month of Muharram. سب سے پہلے یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سمندر سے پار کر کے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی پورے بنی اسرائیل قوم تھی، اللہ رب العزت نے ان کو نجات نصیب کی، اور جو دشمن فرعون تھا اور فرعون کے ساتھ اس کے جتنے بھی لشکر تھا اور اس کی قوم جو موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہی تھی تاکہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو پکڑ کر ان کو سزا دیں، اللہ رب العزت نے فرعون اور فرعونیوں کو غرق کیا، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی، فرعون سے بھی نجات دی اور پانی سے بھی نجات دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا، اور من جملہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل فرعون کے شکنجے کے اندر اور اس کے ماتحتی کے اندر رہ رہی تھی، اور فرعون نے پورے کی پورے ایک قوم کو غلامی کے اندر رکھ کر ان کی جو زندگی اور ان کی جو موت، ان کا چلنا پھرنا تمام کا تمام اپنے ہاتھ کے اندر اس طریقے سے کر لیا تھا
کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ فرعون کے لشکر، فرعون کی اجازت کے بغیر وہ کچھ کام نہیں کر سکتے تھے، حتیٰ کہ جیسے کہ غلاموں کی حالت ہوتی ہے، لیکن ان کی غلامی کی حالت اس حد درجے تک تھی کہ صرف جو روزمرہ کے کام وہی صرف نہیں، بلکہ ان کے جو عقائد، ان کا جو بلیف، ان کا جو دین تھا، اس کو بھی فرعون کے مطابق ہونا۔ اسی وجہ سے فرعون نے ان کو یہ کہا ہوا تھا، جب وہ کہتے تھے کہ ہم تجھے اپنا بڑا کس طرح مانیں، تو ہمارا خدا تو نہیں ہے، تم خود یہ جتنے بھی مورتیاں ہو، ان مورتیوں کے سامنے تم جھکتے ہو اور تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ تو فرعون یہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تمہیں میری ہی عبادت کرنی ہوگی، میری جتنی بھی باتیں ہیں ان تمام کے اوپر تمہیں عمل کرنا ہوگا، تم میرے خلاف کوئی بات سوچ ہی نہیں سکتے، کہنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور ان کی بچپن سے اس طریقے سے تربیت ہوئی تھی کہ وہ فرعون کو اپنا خدا سمجھتے تھے۔ تو فرعونی جو تھے مصر کے اندر، وہ تو اس کو اپنا بڑا مانتے ہی مانتے تھے، اس کے جو خاندان والے تھے اس کو اپنا بڑا مانتے ہی مانتے تھے، لیکن بنی اسرائیل کو اس طرح غلامی کے اندر کہ صرف ان کی جسمانی غلامی نہیں تھی بلکہ ان کی ذہنی غلامی بھی بن گئی تھی۔ بنی اسرائیل، when Musa alayhi salatu wasalam was sent to them by Allah subhanahu wa ta'ala, they were enslaved by Fir'aun and his army and his people. And that's why you'll see in pictures and in history these huge big buildings such as the pyramids, they were not made by the people of Fir'aun, they were mainly made by the Israelites, those slaves, people in slavery. All the difficult jobs, the labor jobs were done by these poor slaves, and they were treated very, very, very badly. But I want to help you understand the next stage, and that was that they were not normal slaves. A normal slave in those days, and we all abhor slavery, slavery is not good at all, and Islam is one of the first religions to ban slavery, in fact encourage the freedom of those slaves. And inshallah, when we get a chance, we will speak about this in detail, how the Prophet sallallahu alaihi wasallam on every different kind of occasion tried to free the slaves and gave lots of virtues and glad tidings for those people who would free slaves. But coming back to the topic, normal slavery would be that the master would say that I own your body, I own your work, I own your effort. So whatever work you do, it will be according to how I want it. And any money, any wealth, any compensation, any reward that you earn from your efforts, then that will be also mine. And that's what normal slavery would be like. But at the time of Fir'aun, he not only wanted the slavery of the body, of the physical sense, he also had the slavery of their minds, of their mental beings. And he said, whatever you think, you have to think of what I want. Your belief has to be according to me. تمہارا جو عقیدہ ہے, تمہارا جو ایمان ہے, تمہارا جو مذہب ہے, وہ بھی میرے مطابق ہونا چاہیے. تو ان کی ذہن کے اوپر بھی غلامی. He had enslaved their minds also. And that is the worst and deepest kind of slavery that you can have. You have not only taken away the freedom of movement, you've taken away the freedom of thinking. And that is worse than animals, because animals, to a certain extent, they have freedom of thinking. They can think, this is my son or this is my daughter. The animals can think of that in their animal kingdom. They have children. I want to go over here, I want to go over there. They can think how they want. Although
Animals are owned by people and you use the animals according to your will, but their thinking, they can think freely. But what Fir'aun had done is he had enslaved their bodies but also enslaved their minds. ان کی دماغ کو بھی، ان کی جو ذہن تھے اس کو بھی اپنی قدرت کے اندر، اپنے قبضے کے اندر لے لیا تھا. And he said to them, when you worship, you must worship me. When you worship, you must worship me. And when they began to ask, but a lot of these people, they worship all these idols and they classify them as gods. And Fir'aun said to them that these are small gods. I am the greatest of all these gods. I am the greatest of the deities. میں سب سے بڑا رب ہوں، سب سے بڑا الہ ہوں. انا ربکم الاعلی. تو ان کی ذہن کے اندر بھی یہ رکھا ہوا تھا کہ تمہارا جو مذہب ہے، تمہاری جو عبادت ہے، تمہارا جو سوچنا ہے، اس کے اندر بھی میں ہی ہونا چاہیے. تو جب اتنی گہری غلامی جب ہو جاتی ہے، when the slavery is so deep rooted and so deeply enslaved, then it is so difficult to take these people out of slavery. And that's why Musa alayhi salatu wasalam had to put so much effort in. اسی وجہ سے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دیتے ہوئے بڑی ہی محنت کی، بہت ہی محنت کی ان کو دین سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اللہ کی ذات پہچاننے کے لیے، بتلانے کے لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں. میرے ساتھ یہ سیدنا ہارون ہے، میرے بھائی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بھی نبی بنایا ہوا ہے. وہ اپنی پوری زندگی صرف یہ نہیں کہ دوسرے مذہب کے اوپر اور فرعون کو الہ مانتے ہوئے صرف اس ہی کے اوپر نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ غلامی کی حالت کے اندر، اور پھر ان کی ذہنی غلامی تھی، اس لیے ان کے اوپر محنت کرنا بہت ہی مشکل تھا. لیکن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ ان کے پاس جاؤ اور ان کے اوپر محنت کرو. اسی وجہ سے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے نبوت نصیب کی تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا اللہ رب اشرح لی، میرے سینے کو کھول دے. رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو اچھی طرح کھول دے. ویسر لی امری، میرے اس معاملے کو جو تو نے مجھے سپرد کیا، یہ نبوت والا معاملہ، یا اللہ اس کو تو میرے لیے آسان فرما. ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور یا اللہ میری زبان کے اندر جو لکنت ہے اس لکنت کو تو دور فرما. وجعل لی وزیرا من اہلی، اور یا اللہ میرے گھرانے میں سے میرے لیے ایک وزیر، مددگار بنا. ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. یا اللہ میرے گھرانے میں سے میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو، ان کو میرا وزیر اور مددگار بنا، تاکہ میرے اس معاملے کے اندر، نبوت کے اندر میری اور لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے اندر وہ میری مدد کر سکیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا ہارون علیہ السلام کی نبوت کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کو بھی تو نبوت نصیب کر، تاکہ یہ میرا مددگار بن سکے. اس بڑے معاملے کے اندر ان لوگوں کو سمجھانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور میرے دل کو، میرے سینے کو کھول دے، مطلب مجھے صبر نصیب فرما.
جو باتیں آپ میرے اوپر وحی کر کے مجھے بتلائیں وہ ان تک میں صحیح طریقے سے پہنچا سکوں، یا اللہ تیری مدد شامل حال ہو۔ موسیٰ علیہ السلام when he was entrusted with this great task and he had such a huge task in front of him, Musa alayhi salatu wasalam, and he knew that these people had been enslaved all their lives. They were enslaved bodily, and their mental situation was that they were mentally enslaved by Fir'aun and his army. He knew about the mammoth task that lay ahead, and that's why Musa alayhi salam, he said, Rabbi shrah li sadri, oh Allah, open up my chest. That's a metaphorical way of saying, oh Allah, help me to understand what you're saying, and then also to make it easy to pass on this knowledge to them. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, Ya Allah, this task that you've given me, make it easy for me. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي, this stutter that I have, Ya Allah, take away this stutter and help me to communicate easily. And then the next dua he asked for, oh Allah, my brother Harun, make him an assistant, a wazir in this task that you have given me, so that he can be a strong shoulder which I can lean against in this great task of mine. تو یہ بہترین جو واقعہ تھا، ایسے کرتے ہیں کافی دیر سے کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں، تو واقعہ آگے عرض کرنے سے پہلے کچھ کالز لے لیتے ہیں اور پھر واقعے کی طرف واپس آئیں گے کہ اس مہینے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہوا تھا۔ کالز کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت کا سایہ ہو آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر، بلکہ پوری دنیا پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی زیغم صاحب، نائس ٹو ہیئر فرام یو۔ بہت بہت شکریہ جناب، خوش آمدید ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ آپ کو خوش حال دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، دل سے دعائیں نکلتی۔ بہرکیف دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے، اگر جرت کروں پوچھنے کی تو ضرور ارشاد۔ تھوڑا سا میڈیکل آ جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر نماز پڑھتے وقت قے ہو جائے، انسان کو وومٹ ہو جائے، تو کیا صرف کلی کرنی ہوتی ہے کہ وضو کرنا واپس ضروری ہوتا ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا ذرا میڈیکل سے ہے تعلق کہ اگر کسی کو، اور یہ حقیقت ہے سامنے میں نے دیکھی ہے، کہ اگر کسی کو ہیمرائڈز ہو نا، پائلز جسے کہتے ہیں، تو مسلسل کافی بلیڈنگ ہوتی ہو تو کیا اس کے نماز پڑھنے کا کیا ہوتا ہے طریقہ؟ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس وقت بلیڈنگ بھی ہوتی ہے تو وہ وضو بھی کیا ہوتا ہے، وضو کا کیا ہوتا ہے اس وقت؟ پوزیشن ٹوٹا ہوتا ہے، کیا ہو، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے، نماز پڑھنی کہ نہیں، وضو ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ اس کا جواب دے دیں ضرور انشاءاللہ۔ مہربانی جماعت، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور واقعی بے حد مسرت ہوئی آپ کو دیکھ کر، ہم تو پہلے سے بہت مشتاق تھے اس چیز کے، ہمیں بہت اشتیاق تھا، لیکن خوشی، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے پورے ادارے کو۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ ایسا لگتا ہے کہ کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ جزاک اللہ خیر بھائی زیغم صاحب، یور نائس کائنڈ ورڈز۔ اللہ رب العزت سب کی محبت قائم دائم رکھے، اور آپ بڑے پیار کے انداز کے اندر ہمیشہ پیش آتے ہیں، اور حالانکہ آپ خود ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں اور کافی اہل علم کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو قے آ جائے تو آیا قے کے ذریعے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو قے اگر منہ بھر کے ہو، اور منہ بھر کے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ ہو کہ انسان اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، تو اس سے پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر تھوڑی سے ہو تو اس سے پھر وضو ٹوٹتا نہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اگر اس سے وضو ٹوٹا نہیں ہے تو چونکہ وضو نہیں ٹوٹا تو اس لیے یعنی آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی نماز بنا ایک چیز ہے، بنا کا مطلب جہاں سے آپ نے چھوڑی تھی وہاں آپ اس کو کیری آن کر لیں، لیکن بنا کے بجائے میں عام طور پر یہ کہا کرتا ہوں کہ کلی کر کے، تاکہ گندگی منہ سے نکل جائے،
کلی کر کے دوبارہ نماز اپنی شروع کر دے۔ اگر منہ بھر کے ہو اور اس کے ذریعے آپ کو چونکہ وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ کو جا کر وضو پورا مکمل کرنا چاہیے، جس طرح عام طور پر بلیڈنگ کے ذریعے یا اور کسی چیز کی وجہ سے آپ کی نماز اگر ٹوٹ جائے، وضو ٹوٹ جائے، تو وضو دوبارہ مکمل کر کے واپس آ کر نئے سرے سے نماز شروع کرنا یہ بہتر ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ ہے بنا کا مطلب کہ جس جگہ پر آپ نے نماز کو چھوڑی تھی تیسری رکعت میں، دوسری رکعت میں، ادھر سے آپ کریں، لیکن اس کے ساتھ شروط بہت سارے ہیں کہ بشرطے کہ آپ نے جاتے جاتے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ جس کی وجہ سے نارمل حالات کے اندر نماز ٹوٹ جاتی ہو، یا قبلے سے آپ ہٹ نہ گئے ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بہتر اور آسان طریقہ یہی ہے کہ آدمی اگر تھوڑی سی کیا ہو کلی کر کے نماز کیری آن نئی سرے سے شروع کر دے، اور اگر زیادہ کیا ہو جائے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا ہو تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان نئے سرے جا کر وضو کر کے نئے سرے سے نماز شروع کر لے۔ آگے آپ نے جو بتلایا ہیمورائڈز، اور ہیمورائڈز یہ ہوتا ہے فار دوز پیپل ہو ڈونٹ نو کہ یعنی پیشاب کی جگہ کے اوپر جو ہے، بڑے پیشاب کی جگہ کے اندر سے جا کر چھوٹے چھوٹے پولپس اس کو کہتے ہیں۔ سو دیز پولپس ار فارمڈ، اور اس کی وجہ سے وہ جب برسٹ ہوتے ہیں تو خون جو ہے وہ نکلتا رہتا ہے۔ بعض اوقات اندر زخم ہو جاتے ہیں، اس زخم سے خون، جس کو ہمارے یہاں بعض اوقات بواسیر بھی کئی بیماری بھی کہتے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ یعنی بڑے پیشاب کی جگہ سے تھوڑا تھوڑا خون قطرے نکلتا رہتا ہے۔ تو اس کا مسئلہ وہی ہے جو نارمل معذور کا مسئلہ ہے، کہ اگر کہیں کسی کا کٹ ہو گیا ہو اور وہ کٹ اگر بالفرض وہاں سے خون نکلتا رہتا ہو تو اب اس شخص کے وضو کا مسئلہ اور اس کی نماز کا مسئلہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے اس کے ساتھ ہی دوسرا مسئلہ، بعض لوگوں کو ریح خارج کا مسئلہ ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، ہوا جو ہوتی ہے، ریح ہوتی ہے، وہ ہوا اس کی ریح اس کی نکلتی رہتی ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد ہوا تھوڑی سی نکل جاتی ہے، ہر تھوڑی دیر۔ اسی طریقے سے دوسرا شخص ہے، اس کا پیشاب کا مسئلہ ہے، قطرے نکلتے رہتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام چاروں پانچوں مسائل میں نے اکٹھے اس لیے عرض کیے کہ ان تمام کا مسئلہ تقریباً ایک ہی ہے، تو ایک جواب ان چاروں کے لیے سیم۔ تو چاہے بواسیر یعنی ہیمورائڈز کا مسئلہ ہو، چاہے وہ پیشاب کے کنٹینیوس پیشاب کا مسئلہ ہو مثانے کی کمزوری کی وجہ سے، چاہے نکسیر کی بیماری، بعض لوگوں کی نکسیر شروع ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ کافی دیر تک کنٹینیوس ہوتی ہے، کسی زخم سے ہو، مختلف قسم کی یہ جو بیماری ریح کی بیماری ہو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے آپ معذور اس وقت شمار ہوں گے کہ اگر آپ نے ایک پورے نماز کا ٹائم، کنٹینیوس نماز کا ٹائم، وہ عذر آپ کو جاری رہا ہو اور وضو آپ کا ٹوٹتا رہا ہو اور آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیں۔ اگر اتنا وقت آپ کے پاس نہیں ہے تو اسلامی نقطۂ نظر سے آپ اب معذور ہیں۔ یو آر کلاسیفائڈ ایز اے ڈسیبلڈ پرسن ناؤ اسلامکلی۔ اور جب آپ معذور ہوں تو اس وقت مسئلہ یہ ہے، ایک مرتبہ اسلامی شرعی نقطۂ نظر سے آپ معذور ٹھہر گئے تو اس وقت اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ عذر آپ کا جاری ہو پھر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو اب اس ہیمورائڈز والے مسئلے کے اندر ایک پوری نماز کا وقت، فار ایگزامپل مغرب سے لے کر عشاء 1 گھنٹہ ہوتا ہے، تو اگر 1 گھنٹہ کنٹینیوس ایک قطرہ نکلا، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک قطرہ نکلا، اتنی دیر آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیں، مطلب about 10 منٹس، 5-6 منٹ کے بعد پھر ایک قطرہ نکل جاتا ہے، 6-7 منٹ کے بعد پھر ایک قطرہ نکل جاتا ہے، یہ تھوڑا سا۔ تو اب آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیں، اور ایک پورا گھنٹہ اس طرح گزر گیا ہے تو ہم کہیں گے 1 گھنٹہ گزر گیا ہے۔ اب آپ اسلامی طور پر، اسلامی نقطۂ نظر سے، شرعی نقطۂ نظر سے اب آپ معذور ٹھہرے۔ یو آر کلاسیفائڈ ایز a disabled person Islamically, and if that's the case then اب یہ ہے کہ آپ
کہ اگرچہ وضو اس انداز میں ٹوٹتا رہے، قطرہ نکلتا رہے، پھر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ کا ہم شمار کریں گے کہ اس کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پھر اگر وہاں اس جگہ سے خون کا قطرہ نکلے بھی، نکسیر اگر نکلتی بھی رہے، اس زخم سے اگر خون نکلتا بھی رہے، 1 گھنٹے اس طرح گزر گیا ہے، تو اب ہم کہیں گے کہ آپ کا وضو اس سے ٹوٹا نہیں۔ اس کا طریقہ اب کیا ہوگا؟ انسان یہ ہے کہ اس جگہ کے اوپر کوئی کپڑا یا کوئی پیڈ یا کوئی پلاسٹر یا کوئی چیز وہاں رکھ دے اور اپنا وضو کر کے نماز ادا کر لے۔ اگرچہ اس دوران وہ قطرے نکلتے رہے تو ہم کہیں گے کہ آپ کا وضو نہیں ٹوٹا ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے ایک شخص اس کی ریح خارج ہوتی رہی، a person they are disabled Islamically when a whole hour approximately passes by, when this illness that they are in, it is continuous. For example, the examples I gave was wind, for example. ایک شخص اس کی ریح خارج ہوتی رہی continuously, and you do not have enough time to perform your wudu and then after wudu to pray your salah, which takes approximately 10 minutes. If you don't have these 10 minutes and that action keeps occurring, reoccurring, then Islamically after about an hour you will be classified as a disabled person, and in that sense now you can pray your salah, you can pray your Quran, recite your Quran, you can do all those things that you would normally do in the state of wudu. وضو کی حالت میں جو جو کام آپ ویسے نارمل حالات کے اندر کرتے تھے تو اس وقت آپ یہ بھی کرتے رہیں، آپ کا وضو اس سے ٹوٹے گا نہیں۔ ہاں کسی اور چیز کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے تو فار ایگزامپل آپ کے ہیمورائڈز ہیں تو ہیمورائڈز کا خون اگر جاری بھی رہے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں البتہ یہ جو آپ کو اجازت دی گئی یہ ایک نماز کے وقت کے لیے، جب ایک نماز کا وقت ختم ہو جائے اگلی نماز کے لیے آپ کو ایک فریش وضو کرنا ہوگا، اور وہ عذر والا وضو ایک پوری نماز کے وقت کے لیے باقی رہے گا۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آواز اگلی کال کی طرف جاتے ہیں، ان کے کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ آن دی ایئر ہیں۔ کیا جناب خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر۔ ایک مسئلہ یہ ہے، امریکہ میں ایک لڑکی ہے، ٹھیک، ہماری جاننے والی ہے۔ نام ذرا پلیز مت لینا۔ اچھا نہیں نام تو میں نہیں لوں گا۔ ٹھیک۔ تو ان کا مسئلہ یہ تھا، وہ ہسبینڈ اینڈ وائف وہ سپریشن کر رہے تھے، تو اس میں کیا ہوا کہ رمضان میں ہسبینڈ نے وہ جو بائی لا جو پروسیس ہوتا ہے ڈائیورس کا، تو ہسبینڈ نے سائن کر کے سولیسیٹر کو دے دیا، ٹھیک، اور وہ لڑکی بھی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، ہسبینڈ ابھی دوسری لڑکی ڈھونڈ رہا ہے، ٹھیک، اور وہ ابھی سیپریٹ ہی ہیں، وہ ڈفرینٹ جو ہے نا وہ ہاؤسز میں رہتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہماری ڈائیورس نہیں ہوئی ہے۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا اکارڈنگ ٹو اسلام اگر آپ کی یہ انٹینشن ہے کہ آپ کو ایک ساتھ نہیں رہنا ہے اور آپ کے ہسبینڈ نے سائن کر دی ہے پیپر کے اوپر، ڈزنٹ میٹر وہ سولیسیٹر کو دی ہے واٹ ایور، اس نے سائن کر دی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی ڈائیورس ہو گئی ہے اکارڈنگ ٹو اسلام، کہ ہمیں کنٹری کے لوگ کو نہیں دیں، ہمیں تو اسلام کو دیکھنا ہے۔ صحیح۔ تو میں نے اپنے ایک دوست سے بھی پوچھا پاکستان میں، انہوں نے مجھے یہی کہا۔ تو جہاں تک عدت کا معاملہ ہے، یہ جو انہوں نے رمضان میں یہ جو ہے نا پیپر سائن کر کے دیے سولیسیٹر کو، تو یہ عدت جو ہے وہ رمضان سے شروع ہو گئی، یا جب ان کو یہ پتہ چلا کہ بھائی ہمیں عدت کرنی ہے اس پروسیس میں، یا اب سے شروع ہوگی؟ کیونکہ وہ لڑکی کام بھی کرتی ہے، ٹھیک، اور ہسبینڈ اس کو سپورٹ نہیں کرتا، سپورٹ یہ کرتا ہے کہ $400-500 اس کو دے دیے بچوں کے لیے، بس دیٹس اٹ۔ تو اب کیا ہوگا آئی ڈونٹ نو۔ ٹھیک، انشاءاللہ، بہت اچھا، ضرور اس سوال کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ خیر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی آپ آن دی ایئر ہیں. جی مولانا صاحب. جی 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 مولانا صاحب یہ ایک بات پوچھنی ہے. اگر آپ ایسے کریں وہ ہوا نکل جائے تو اس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ سنتے رہیں دیکھتے رہیں. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی آپ آن دی ایئر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب ایک چھوٹا سوال آپ کو پوچھنا تھا. جی جی جو اذان ہوتی ہے جی اس کے وقت ہم کو اذان کا جواب دینا پڑتا ہے. جی جی وہ جبھی مسجد میں ہم لائیو اذان ہوتی ہے. جی آپ آن دی ایئر ہیں. ہاں جی لیکن بیک گراؤنڈ میں وہ آواز بہت ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہے. اینیوے تو یہ جو ریکارڈڈ اذان ہوتی ہے ٹی وی کے اندر, جی جی یہ اسلام چینل اقرا چینل سبھی میں آتی ہے, تو ریکارڈڈ اذان کے ابھی ہم کو جواب دینا پڑتا ہے جیسے کہ وہ مسجد میں لائیو اذان ہوتی ہے اس کا بھی. ٹھیک ہے انشاءاللہ اچھا سوال کیا اور ضرور اس سوال کا میں جواب دوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یور آن دی ایئر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you, Malana uncle? Oh mashallah, are you okay beta? It's nice to Ji, hear from you. alhamdulillah, I'm good. Is this little baby from Leicester, I think it was? Ji. Ji ji. I have a few questions. Ji, go on. Do you know, because I'm currently not working, so the Eid and money which I gather, would it be permissible to do sadaqah and qurbani on behalf of someone else and behalf of myself from this money? Do you want to repeat the first part of the question again? I think we're having some technical difficulties, so that's why the voice is getting to you a bit late as well. So just repeat the first part of the question. Do you know, I'm currently still a child, so I won't be working. So is it permissible to do sadaqah and qurbani from Eid money which I've gathered? Okay, good question. Inshallah. And go on. I have another question as well, sorry. My second question is that, for example, a husband, he gives a wife money to do all the house costs and everything. Mm-hmm. So if the wife saves from that, would it be permissible for her to do qurbani and sadaqah from that as well? Okay, good question. And inshallah, Okay. I'll definitely answer that as well, inshallah. Jazakallah. Remember me in your du'as. Inshallah, zaroor. May Allah make it easy and the best for all the Muslims, inshallah. اس طرح کرتے ہیں. سوالات تو کافی آئے ہوئے ہیں, 2-3 منٹ ہیں, تو مختصر انداز کے اندر کوشش کروں گا. جتنے سوالوں کا ابھی جواب ہو گیا ہے اور باقی جتنے بھی اس حضرات و خواتین on the air ہیں, I'd like to ask you to either stay online, or if the line drops off, then inshallah there's going to be a break in a minute or two time. Then after break do come back and ask your questions and do phone in. اگر آپ کی فون لائن کٹ ہو جائے یا ڈراپ ہو جائے تو اصل میں ادھر وہ سسٹم ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈراپ ہو جاتی ہے, تو اس میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ساتھ ہی اس کو کٹ آف نہیں کرتے, وہ آٹومیٹکلی رنگ ہوتے ہوتے تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈراپ ہو جاتی ہے. تو ابھی بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آ کر آپ کی جو باقی کالز ہیں وہ ضرور لیں گے. لیکن فی الحال آپ نے جو سوال کیا تھا, سب سے پہلے مختصر جو جواب ہے وہ دے دوں, پھر جو لمبا سوال ہے وہ سیپریشن کے بارے میں اس کا جواب دوں گا. آپ نے اذان کے بارے میں پوچھا اور آپ نے یہ پوچھا کہ اگر جب ہم اذان سنتے ہیں تو اذان سنتے ہوئے اس کا جواب دینا یہ ثواب ہے, اور یہ نارملی لائیو اذان کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب وہ جو فضیلت ہے, اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اذان سن کر اذان
جو مؤذن کہتا ہے وہی باتیں یہی شخص بھی کہتا ہے. مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر, یہ بھی اللہ اکبر. مؤذن جب کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان. اس طرح اس کے تمام الفاظ کو ریپیٹ کرتے کرتے اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں سکھائی ہے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اللہم ارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. یہ پوری دعا ہے. فرمایا جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے اور جواب دینے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو 8 دروازے جنت کے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اس کے احترام کے طور پر, اور اس کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ ان دروازوں میں سے جس دروازے سے تو چاہے تو داخل ہو سکتا ہے. The person who gives the reply to adhan and then after that recites the dua after the adhan and the dua that I recited, the Prophet sallallahu alaihi wasallam says that on the 8 doors of Jannah, Jannah has 8 major doors. All of them are swung open out of respect for this person, and out of each door there's an announcement made, O person, come and enter from any of these doors of Jannah that you would like to enter. This is as a mark of respect. This is as a mark of respect. So now the question is, do we do this for the recorded adhan or not? So inshallah after the break we'll answer this question inshallah. فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں.